السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا انسان اس دنیا میں ایلین ہے؟ یعنی کہ اس دنیا کا نہیں ہے، اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ ڈسکشن ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ایک کتاب لکھی گئی تھی، ایلس سلور نے لکھی تھی، 2013 میں لکھی تھی کہ ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ، اور اس میں بعض شواہدات اور بعض تحقیقات اس نے سامنے رکھیں۔ پیشے کے لحاظ سے ایکولوجسٹ ہے اور ڈارون کی تھیوری کو مسترد کیا اور کہا کہ انسان کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں اور باقی جانداروں کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو انسان کی جو طبیعت ہے، جو وہ کرتا ہے، وہ ان چیزوں سے مختلف ہے جو دیگر اور چیزیں دنیا میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ جانوروں کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس انوائرمنٹ میں اڈیپٹیبل ہیں، انسان سے پہلے سے اس دنیا کا حصہ ہیں اور ان میں کوئی چینجز نہیں آتے۔ وہ اپنے لیے کپڑے نہیں بناتے، وہ اپنے لیے بہتر گھر نہیں بناتے، وہ کوئی فیملی کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرتے، انہوں نے کوئی کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ نہیں کی، وہ کوئی ایک سے زائد زبانیں نہیں بولتے، وہ اسی ہیبیٹیٹ کا حصہ ہیں، وہ نیچرلی زندگی گزارتے ہیں۔ جبکہ انسان دوسری طرف جب اس دنیا میں آیا تب سے لے کر اب تک وہ مختلف طریقوں سے امپروومنٹس لانے میں لگا ہوا ہے، اپنی زندگی بہتر سے بہتر بنانے میں لگا ہوا ہے۔ اس کو بعض ایکسٹریم چیزیں جب ہٹ کرتی ہیں تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ بیماری جو نیچرل چیزوں سے زیادہ ایکسپوجر کی وجہ سے انسان کو ہو جاتی ہیں، وہ باقی مخلوقات کو تو نہیں ہوتی۔ وہ اسی نیچرل ہیبیٹیٹ میں ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ اسی کے لحاظ سے بنائے ہوئے ہیں۔ جبکہ انسان آن دی ادر ہینڈ ان چیزوں کے لیے بنایا نہیں گیا ہے، بلکہ ان چیزوں سے لڑنے کے لیے مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتا ہے۔ تو وہ ان کی پوری ایک انالیسس تھا جس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ انسان ڈیفینیٹلی کسی ایسی جگہ سے اس دنیا میں آیا ہے جہاں پر اسے مشکلات و پریشانیاں نہیں تھیں، جہاں اسے محنت نہیں کرنی پڑتی تھی اپنے لیے لیونگ ارن کرنے کے لیے، جہاں پہ اس کی زندگی عیش و عشرت والی تھی، اور وہ زندگی سے مختلف تھی جو اس زندگی کو یہاں گزارتا ہے۔ اور انسان جو ہے وہ کمیونیکیشن سکلز کا ماہر، اس کی جینیٹک، اس کی جینز میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، امپروومنٹ کے اوپر جاتا ہے۔ اور اگر دو لوگوں کو بغیر کسی زبان سکھائے ایک جگہ رکھ دو تو وہ اپنی کوئی ایک نئی زبان بنا لیں گے۔ اور اس طرح کے بہت سارے ایکسپیریمنٹس پاسٹ میں ہوئے ہیں، مختلف بادشاہوں نے ایسے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، چاہے یورپ ہو، چاہے ایشیا ہو۔ مختلف بادشاہوں نے، اکبر سے متعلق بھی اس طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ بچے لے کے پالنا بچپن سے کسی دور دراز علاقے میں، اور ان سے کوئی زبان نہ بولنا، اور دیکھنا کہ کیا وہ کوئی نئی زبان بنا لیتے ہیں آپس میں کمیونیکیشن کرنے کے لیے۔ اور یہ سارے کے سارے ایکسپیریمنٹس میں یہی بات سامنے آئی کہ ہیومنز کمیونیکیٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور اگر انہیں کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہ بنے تو کمیونیکیشن کے ذرائع بنا لیتے ہیں۔ اور ان بچوں نے بھی یہی کیا ان تمام ایگزامپلس میں کہ کوئی ایک نئی زبان بنا لی جسے وہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے آبجیکٹس کو کوئی نئے نام دے دیے جس سے وہ سمجھتے تھے کہ ان آبجیکٹس کو یوں بنایا جاتا ہے، اور پھر ناؤنس کے بعد سینٹنس اسٹرکچر، اور اس کے بعد ٹینسز اینڈ اسٹف لائک دیٹ۔ وہ ایک الگ بحث ہے جس کے اندر ابھی ہم نہیں جاتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے لکھی گئی، اس کی بہت زیادہ پذیرائی نہیں بھی ہوئی اور ہوئی بھی۔ بعض لوگوں نے اسے بہت ہائی لیول کے اوپر کوٹ کرنا شروع کر دیا، بعض لوگوں نے اسے بالکل مسترد کر دیا کیونکہ یہ ڈارون کی تھیوری کے اگینسٹ تھی۔ اینی وے، لانگ سٹوری شارٹ، کہ ان کا یہ موقف ہے کہ انسان اس زمین پر ایلین ہے، کہ ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ۔ اب قرآن کریم میں اگر آپ آ جائیں یا احادیث مبارکہ کے ذخائر میں آ جائیں، اس سے قبل میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے، بلکہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ انسان سے پہلے اس دنیا پہ کون رہتا تھا، کون حکومت کرتا تھا، کس کی راجدھانی تھی۔ اچھا، اب اس ضمن میں ہم نے ڈائناسورس کے بارے میں بھی ایک ایپیسوڈ بنایا تھا کئی سال پہلے، اسی طرح نیانڈرتھلس کے بارے میں بھی ایپیسوڈ بنایا تھا، انسان سے پہلے کی مخلوقات کے بارے میں بھی ایپیسوڈ بنایا تھا، جنات سے پہلے کی مخلوقات کے بارے میں بھی ایپیسوڈ بنایا تھا۔ مثال کے طور پہ یہ تاریخ ابن کثیر رکھی ہوئی ہے میرے پاس، اس کی جلد نمبر 1 میں
میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنات کی پیدائش سے پہلے کے احوال بیان کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اکثر علماء تفسیر کا یہ بیان ہے کہ جنات سے پہلے پیدا کیے گئے جو مخلوقات ہیں ان سے متعلق انسان سے پہلے جنات بنے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے تو قرآن سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کون سی آیت اس طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنات سے پہلے زمین پر حنون اور بنون رہا کرتے تھے۔ حنون اور بنون یہ ہیں کہ حنون تو شیطانی روحیں تھیں اور بنون جو ہیں وہ بلائیں تھیں، انہوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور ان کی راجدھانی تھی، ان کی حکومت تھی۔ لیکن اگین انہوں نے زمین میں پھر جب فساد پھیلایا تو اللہ نے ان پر جنات کو مسلط کر دیا، جنہوں نے ان حنون اور بنون کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ زمین پر خود اپنی بستیاں بسا لیں۔ تو حنون اور بنون کا ذکر یہاں۔ اچھا، مسعودی جو ہیں ایک مشہور مورخ ہیں، انہوں نے بھی مختلف 27 کے قریب مختلف مخلوقات کا ذکر کتاب میں کیا۔ اگین وہ ایک الگ بحث ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بھی جائیں کہ انہوں نے کون کون سی مخلوقات کا ذکر اپنے پاس کیا ہے کتاب میں، اس کا بھی ہم بات کر لیں گے، اور سائنٹیفکلی کون کون سی مخلوقات زمین پر ملی ہیں، جن کے ڈھانچے ملے ہیں، جن کو زبردستی انسانوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور یہ پروف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایوولوشن کے ذریعے انسان مورد وجود میں آیا۔ اگر ایوولوشن کا یہ ملینز آف ایئرز پہ پھیلا ہوا یہ جو سفر بیان کیا جاتا ہے، اگر یہ اصلیتاً واقعتاً کسی صحیح چیز پہ مبنی ہوتا تو آج ہم دیکھتے کہ انسانوں میں ابھی بھی ایوولوشن ہو رہی ہوتی، لیکن ہم اس کا کوئی مشاہدہ نہیں کرتے۔ ہم نہیں دیکھتے کہ انسان کوئی نئی اسپیشی بن رہا ہو، کوئی ایک نئی مخلوق بن رہا ہو، یا کوئی ہم ایسی مخلوقات بھی نہیں دیکھتے جو دو مخلوقات کے درمیانی ہوں۔ ہم ایسا بھی نہیں دیکھتے کہ اب چیتا چینج ہو کے کچھ اور بن رہا ہو۔ بھئی سارے چیتے ایک جیسے ہی ہیں، سارے شیر ایک جیسے ہی ہیں، سارے ببر شیر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، کہیں کے بھی ببر شیر اٹھا لو، وہ نیچرل ہیبیٹیٹ کے لحاظ سے تھوڑے بہت چینجز آتے ہوں گے، لیکن بظاہر دیکھنے میں ببر شیر ہوتا ہے، چیتا چیتا ہوتا ہے، ٹائگر ہوتا ہے، منکی ہوتا ہے۔ منکی کی بہت ساری اقسام ہیں، اب کسی بھی قسم کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو چینج ہوتی ہوئی کوئی اور مخلوق بنتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو گویا اگر ایسی بات ہوتی تو ہمیں یہ درمیانی مخلوقات بھی ملتی اور موجودہ مخلوقات بھی مختلف سٹیجز پر ہوتی ہیں ایوولوشن کے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ سب ایوولوشن کی بکواس ہے۔ اللہ نے مختلف مخلوقات کو پیدا فرمایا، بعض کو ختم کر دیا، بعض کو باقی رکھا۔ اچھا، وہ مخلوقات جو باقی ہیں ان کا ذکر قرآن میں کر دیا، کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں ڈائناسور کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ باقی نہیں ہے۔ اسی طرح نیانڈرسلز کا ذکر بھی نہیں کہ وہ باقی نہیں ہے، لیکن جو باقی تھے ان کا ذکر کر دیا، جانوروں کا ذکر کر دیا، پرندوں کا ذکر کر دیا، مچھلیوں کا ذکر کر دیا، جنات کا ذکر کر دیا، ملائکہ کا ذکر کر دیا، انسان کا ذکر کر دیا۔ وہ جو چیزیں جن سے ایکسپوجر تھا ان کا ذکر کر دیا، اور ساتھ ساتھ انسان کو یہ بھی بتا دیا سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جس جہان سے بھی تم واقف ہوگے نا، کبھی نہ کبھی تمہاری کھوج اس جہان تک پہنچے گی، اس مخلوق تک پہنچے گی۔ اس مخلوق کا رب بھی میں ہی ہوں، میں نے ہی اسے پیدا کیا، پھر جب تک چاہا رکھا اور پھر جب چاہا ختم کر دیا۔ تو جب لوگ ڈائناسورس کی بات کرتے ہیں، نیانڈرسلز کی بات کرتے ہیں اور مختلف اور چیزوں کی بات کرتے ہیں، ایلینز کی بات کرتے ہیں، تو اس کا ایک ہی جواب ہے، تم جس مخلوق کو بھی پاؤ گے اس کا رب وہی اللہ ہے، کیونکہ وہ سب جہانوں کا رب ہے۔ وہ جہاں جو تمہیں ویزیبل ہیں اور وہ جہاں جو تمہیں ویزیبل نہیں ہیں۔ مائکروسکوپکلی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے مائکروسکوپک آرگینزمز بھی کمیونٹیز میں رہتے ہیں، گروتھ کرتے ہیں۔ وائرس جو ہے وہ کسی وارن باڈی کو تلاش کرتا رہتا ہے نا، پھر وہاں چلا جاتا ہے، وہاں چلا جاتا ہے، پھر میوٹیٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی تو ایک لیونگ آرگینزم ہے، وہ بھی تو ایک مخلوق ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اچھا، آ جائیں یہاں پہ، اگر آپ کو صحیح مسلم کی ایک روایت تک میں لے جاؤں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2789، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مٹی کو ہفتے کے روز پیدا کیا۔ اب مٹی سے مراد ہر سرفیس اٹھا کے دیکھ لیں کائنات کی،
کوئی بھی سرفیس ہو، وہ مٹی کے معنی میں آئے گی، چاہے وہ چاند کی سرفیس ہو، چاہے وہ کسی اور سیارے کی، ستارے کی، سیٹلائٹ کی، چاند تو سیٹلائٹ ہے، تو اس طرح کسی شے کی سرفیس اٹھا کے دیکھ لیں وہ مٹی کے معنی میں آئے گی، مٹی کو پیدا کیا۔ اس میں پہاڑوں کو رکھ دیا اتوار کے دن، تو پہاڑ جہاں جہاں آپ نے دیکھتے ہیں ماؤنٹنز ہیں، کریٹرز ہیں، جو بھی قسم کے اس میں نشیب و فراز ہیں، وہ سارا کچھ رکھ دیا۔ اچھا، قرآن میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں سورہ حدید میں کہ اللہ نے لوہے کو زمین پر آسمان سے نازل کیا۔ لوہا قدرتی طور پر زمین پہ ہوتا نہیں تھا، یہ آسمانوں سے اتارا گیا، اور کسی نہ کسی میٹیور شاور کے تحت یا ڈیورنگ دا پروسیس جو زمین کی تخلیق کے مراحل تھے، ان میں انسانوں کے آنے سے پہلے زمین کو انسان کے لیے جو تیار کیا، تو کسی زمانے میں میٹیور شاورز کیے ہوں آئرن کے، نتیجتاً یہاں پہ آئرن کے ڈپازٹس پروڈیوس ہو گئے ہوں۔ یہ مرحلہ کبھی بھی پیش آ سکتا ہے، یہ مرحلہ کسی قوم کے ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے میٹیور شاور سے ختم کر دیا گیا، ایک مخلوق بنائی پھر اسے میٹیور شاور سے ختم کر دیا، وہ مخلوق تو ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ان میٹیور شاورز کے ذریعے ہمیں زمین پر آئرن کے ذخائر مل گئے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی برسات یہ زمین پر آئرن ڈپازٹس۔ بہرحال اللہ نے پہاڑوں کو رکھا، تو پہاڑوں کو رکھنا کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، مخلوقات سے پہلے، پیدا کرنے سے پہلے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ نے درخت پیدا فرمائے، پھر اللہ نے مکروہات پیدا فرمائیں، یہ آپ کی جو ریپٹائلز ہو گئے یا انسیکٹس ہو گئے، اب یہ ڈویلرز ہو گئے اس کے، اب اسی کے اندر آپ کی یہ ڈائناسورز وغیرہ سارا کچھ آ گئے نا۔ یہ جو برڈ ہے آپ کی، برڈ بھی بعض کے نزدیک ریپٹائل نہیں ہے، ریپٹائل ہی ہے، کہ ریپٹائل ہی کی ایک قسم ہے، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اینی وے، تو یہ اللہ نے مختلف قسم کے مکروہات پیدا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ نے جانوروں کو پیدا فرمایا، تو اب جانوروں کی تخلیق تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو پیدا فرمایا، تو جانوروں کو تو زمین میں پھیلا دیا، جانوروں کو زمین میں پھیلا دیا، مختلف جگہوں پہ مختلف جانوروں کو۔ اب کیسے پھیلایا اللہ بہتر جانتا ہے، ان کی تخلیق کیسے ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیا انہیں امیبا سے ایوولوشن کے تحت پیدا کیا گیا؟ اگر ایسا کوئی ارتقائی عمل ہوتا تو آج بھی ہم جانوروں کو چینج ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے۔ وہ ذات پاک جانتی ہے کہ اس نے جانوروں کو کیسے پھیلایا، کہ ہر جگہ جانور موجود ہیں اور اپنی ہیبیٹیٹ کے لحاظ سے موجود ہیں، اور وہیں کے باسی معلوم ہوتے ہیں، کسی اور جگہ جا کے چھوڑ دو تو مر جائیں۔ پولر بیئر کو لا کے اگر آپ صحراؤں میں چھوڑ دیں تو مر جائے، پینگوئنس کو لا کے اگر آپ دریائے سندھ کے کنارے چھوڑ دیں تو مر جائیں۔ ہر ایک کی ایک نیچرل ہیبیٹیٹ ہے۔ اسی طرح آپ ہمارے ہاں کے گرم علاقے کے جانوروں کو الاسکا میں لا کے چھوڑ دیں تو مر جائیں۔ ہر ایک کی ایک نیچرل ہیبیٹیٹ ہے، وہ وہیں رہتا ہے، وہیں پروان چڑھتا ہے، اسے اللہ نے وہیں کے لیے تخلیق فرمایا ہے۔ تو بہرحال اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا زمین سے فرمایا، لیکن تخلیق جنت میں فرمائی۔ یہ بڑا اپنی نوعیت کا بڑا ڈفرنٹ سی اسپیشی ہے، اپنی نوعیت کی بڑی ڈفرنٹ سی اسپیشی ہے، کہ مٹیریل یہاں کا لیا، تخلیق کہیں اور کیا گیا، باقی سب جہاں کا مٹیریل تھا وہیں تخلیق ہوئے۔ اس لیے اگر وہ شخص اس بات کو یوں لکھتا ہے، ایلس سلور، کہ ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ، یہ زمین کی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ جس طرح یہ بیہیو کرتا ہے، ایکٹ کرتا ہے، یہ یہاں کی کوئی شے معلوم نہیں ہوتا۔ اچھا، اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اچھا اگر آدم علیہ السلام آسمانوں میں بنائے گئے تو زمین پر اتارے کیسے گئے؟ اچھا، اس کا جواب بھی نا حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے بخاری شریف میں معراج کے سلسلے میں حدیث تو پڑھی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج، کیا فرمایا حضور نے کہ جبرائیل مجھے لے کے چلے حتیٰ اتی السماء الدنیا، یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا تک پہنچے، فاستفتح، اسے ہمارے لیے کھولا گیا، فقیل من ھذا، کہا کہ کون ہو، قال جبریل، تو کہا کہ میں جبرائیل ہوں، قیل ومن معک، آپ کے ساتھ کون ہے، قال محمد، کہا یہ محمد ہے،
قیل وقد ارسل الیہ، کہا انہیں پیغام بھیجا گیا، انہیں انویٹیشن بھیجی گئی کہ اب وزٹ کریں آسمانوں میں. قال نعم، کہا ہاں. قیل مرحبا بہ، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا گیا. اور ہر آسمان میں یہی معاملہ پیش آیا کہ آپ آسمان سے آسمان چلتے رہے یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچے. اور اس کے بعد واپسی کا سفر، اسی پروسیس سے واپسی کا سفر. تو معراج اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے وہاں جا کے پھر واپس بھی تو آئے. تو جو رب تعالیٰ محمد مصطفیٰ کو لے جا کر واپس لا سکتا ہے وہ آدم کو ایک دفعہ اتار نہیں سکتا. سوچنے کی بات ہے نا. وہ آدم علیہ السلام کو بھی اتار سکتا ہے، اور ایسے اترنا ایسا نہیں ہے کہ بھئی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اترو، جیسے مرضی چاہے اتار دے. وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیسے اتارا. لیکن دا باٹم لائن اس کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ رب کائنات جس نے یہ کہا ہو، یہ کیا ہو کہ محمد مصطفیٰ کو لے بھی گیا اور لے بھی آیا ہو، تو آدم کو اتارنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا، اب آ جائیں انسان سے پہلے کی مخلوقات کے اوپر. اگر ہیں تو اس کی طرف ہمیں کیا نشاندہی قرآن کی طرف سے ملتی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کی نیابت پہ کسی کو بھیجنا چاہتا ہوں. یعنی کسی کو کسی سے ریپلیس کرنے کو نیابت کہتے ہیں، خلافت کہتے ہیں. تو کوئی اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین کا. قالوا، تو فرشتے فوراً کہہ اٹھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے باری تعالیٰ تو یہاں پر کسی ایسی مخلوق کو اتارنا چاہتا ہے جو یہاں فساد کرے؟ کیونکہ پہلے بھی جتنی مخلوقات تھیں وہ فساد کرتی تھیں، جس کو خلافت دی گئی اس نے فساد کیا. اب آگے جو کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور خون ریزی کرے گی. اب جنات کی طرف تو خون ریزی کا اشارہ ہو نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ جنات کی طرف تو خون ریزی کا اشارہ ہو نہیں سکتا کیونکہ جنات خون نہیں رکھتے، وہ تو ناری مخلوق ہیں، آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. تو معلوم کیا ہوتا ہے، یہاں کوئی ایسی مخلوقات آباد تھیں جو کشت خون کرتی تھیں، جو خون بہاتی تھیں. تو یہاں سے ایک اشارہ ہمیں ان مخلوقات کی طرف ملتا ہے جو انسان جیسی ہیں، جن کے پتلے ان کے ڈھانچے وانچے ملے ہیں، جن کے بعض شواہدات ملے ہیں، ان کی ایگزسٹنس کے پروف ملے ہیں، ان کی ایڈوانسمنٹس کے بارے میں کچھ ہمیں تھوڑی بہت چیزیں پتہ چلیں. اس پر اگین ایز آئی سیڈ اف یو آر انٹرسٹڈ we'll talk about it next time. اگر آپ کو اس کے اندر دلچسپی ہے تو ہم اس کے اوپر بھی نیکسٹ ٹائم بات کر سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو خون بہاتی تھی. بعض لوگ کہنے لگے نہیں جنات سے مراد ہے کہ بھئی ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، تو خون کا لفظ نہ استعمال، قتل کا لفظ استعمال ہو جاتے ہیں. یسفک الدماء ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، نے کہا کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا بیان فرمایا اس کے بعد؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو آدم کو فوقیت دی، وہ ایک پورا ایک باب ہم قصص الانبیاء میں کور کر چکے ہیں. اچھا، اب آ جائیں جیسا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ جنوں کو انسانوں سے قبل پیدا کیا. تو سورۃ الحجر میں اللہ فرماتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، اور انسانوں سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کیا من نار السموم، بغیر دھوئیں والی آگ سے. اور اس پر بھی ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. تاریخ ابلیس کی تاریخ کی ایک پوری پلے لسٹ میں نے آپ کو دی ہے. اس میں نے ابلیس سے متعلق کئی آپ کو دروس دیے ہیں. پھر میں نے آپ کو جن سیریز بھی ایک پوری دی ہے جس میں کوئی 200 کے قریب دروس ہیں جنات سے متعلق، ان کی تخلیق سے متعلق، ان کی اقسام سے متعلق اور مختلف واقعات جو ہیں. تو ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں ہوتا. اور اس سے پچھلی والی آیت سورۃ الحجر کی آیت 26 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی. تو یہ دو آیات بیک ٹو بیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور یہاں پر انسان کی تخلیق میں ایک زبردست نسبت بھی دی
کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ تو اب یہ نسبت تخلیق اور کسی کے لیے نہیں آئی، اللہ نے روح کی جو ایک خاص کہ میں اپنی طرف سے ایک روح پھینک، تو روح ہی جو ہے اپنی طرف سے جو روح ہے، اس کی بھی میں نے آپ کو تفسیر دی ہے پہلے کہ اس سے کیا مراد ہے، مختصراً بتا دیتا ہوں۔ یہ ایک ایسی، اس سے یہ نہیں ہے کہ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم اپنی روح پھونکتی، جیسے لوگ کہتے ہیں نا قلمی میرا قلم، نہیں، یہ نسبت ہے۔ میرا قلم نہ، قلم آپ نہیں ہیں، آپ قلم نہیں ہیں، میرا قلم یعنی قلمی سے مراد کہ اس قلم کی نسبت میری طرف ہے، تو یہ نسبت کہا ہے روح ہی، یہ نہیں معاذ اللہ کہ اپنی روح پھونک دی، اس میں اپنی روح میں سے کچھ حصہ پھونک دیا معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، تو یہ تو شرکیہ گفتگو ہو جائے گی۔ یعنی اس روح کو نسبت دی کہ میں نے خاص اسے تخلیق کیا اس کے لیے کہ ایک پورا عالم بسایا نا روحوں کا۔ اس طرح کا معاملہ کسی اور کے لیے ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک عالم ارواح ہوئی، اس میں خاص انتظامات ہوئے، انبیاء کی ارواح کو الگ کیا گیا، پھر انبیاء کی ارواح سے ایک وعدہ لیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یہ سارا کچھ قرآن میں موجود ہے جسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد باقی ارواح، پھر ان ارواح کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، اور وہ سارا کچھ ہم پہلے بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تو اس کے اندر ہم اگین نہیں جاتے، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی تخلیق ایک خاص طریقے سے ہوئی۔ اب اس کے بعد پچھلی تخلیقوں کے بارے میں کیا قرآن کچھ بات کرتا ہے؟ کیا انسان کو کبھی کہا گیا کہ تم سے پہلے بھی کچھ ایسی مخلوقات ہم نے پیدا فرمائی؟ تو سورۃ الشعراء کی آیہ نمبر 184 اگر آپ دیکھیں، اس میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور تم سے پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ تم سے جتنی بھی مخلوقات پہلے ہیں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ حشرات ہوں، انسیکٹس ہوں، اینیملز ہوں، برڈز ہوں، ریپٹائلز ہوں، جو قسم ہو، ان کے علاوہ جو شے تمہیں ملے، ان سب کو بھی میں نے ہی تخلیق کیا ہے۔ تو یہاں سے والجبلۃ الاولین جو ہے اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ نہیں کہ وہ تم ان کی اولاد میں سے ہو یا تمہارا آپس میں کوئی ملاپ ہوا۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب سا معاملہ چلا کہ بھئی ہیومنز جب زمین پر ایوالو ہونے شروع ہوئے، یہ جو ان کی فرسودہ قسم کی تھیوریز ہیں، تو نیانڈرتھلز بھی اس وقت زمین پر موجود تھے، اور ان کی اختلاط سے بھی ایک نسل پیدا ہوئی، اور پتہ نہیں کیا ان کا بھنڈ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں، آپ کو سورۃ الشورى میں لے چلتے ہیں، جس میں اس سوال کا جواب ہے کہ کیا کائنات میں انسان کے علاوہ اور مخلوقات بھی بستی ہیں جنہیں ہم ایلینز کہتے ہیں؟ اور ایلس سلور جو ہے ہمیں بھی ایلین ہی کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ بات تو ہے نا کہ تخلیق ہماری جنت میں ہوئی، مائنڈ سیٹ جنتی کا مائنڈ سیٹ تھا، اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ کیسے بھیجا گیا اللہ بہتر جانتا ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آسمانی راستے ہیں، قرآن میں ذکر ہے، فرشتے بھی استعمال کرتے ہیں انہیں آنے جانے کے لیے، تو انہی راستوں میں سے کسی راستے سے بھیج دیا گیا ہوگا۔ اب دیکھیں نا، معراج کے لیے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو ایک خاص مقام سے لے جایا گیا۔ ہو سکتا ہے اس مقام پر کوئی ایسے راستے ہوں جو آسمانوں کی طرف جاتے ہوں، اور پورٹل سیریز میں بڑی تفصیل سے ہم آسمانی راستوں کے بارے میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو اب اس میں اللہ فرماتا ہے سورۃ الشورى کی آیت 29 میں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیاں، ان میں سے نشانیاں ہیں خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا۔ زمین سے مراد سے دنیا نہیں ہے، کائنات کی ہر زمین ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور ان میں جو جاندار اس نے پھیلائے ہیں، یہ سب اس کی نشانیاں ہیں۔ کن میں؟ آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو اس نے جاندار کا لفظ استعمال کیا ہے، صرف دنیا نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالدُّنْيَا نہیں کہا، وَالْأَرْض کہا ہے۔ ارض یعنی زمین، کوئی سی زمین ہو، کوئی سی مخلوق ہو۔ اچھا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ دیکھو نا، پہلا آسمان جو ہے وہ ساری کائنات کی چھت ہے، اور دوسرا آسمان پہلے آسمان کی چھت ہے، اور تیسرا دوسرے آسمان کی چھت ہے۔ تو
طبقہ بنایا نا اللہ نے، ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک لیئر کر کے بنایا. پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان بھی ہو سکتا ہے کوئی کائنات ہو، اس میں بھی کوئی مخلوق بستی ہو، ہمیں کیا خبر. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہمیں تو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. We don't know. We have no idea. اچھا، میں آپ سے ان جانوروں کا بھی ذکر کر چکا ہوں جو زمین پر آئے اور زمین کے نہیں تھے، اس لیے ان میں کچھ ایسی پراپرٹیز تھیں جو زمین کے جانوروں میں نہیں ہوتی. وہ بھی میں آپ سے پورٹل سیریز کے اندر ڈسکس کر چکا ہوں کہ وہ جانور جو زمین پر آئے پر زمین کے نہیں تھے اور پھر واپس چلے گئے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جو زمین پر آئیں گے آنے والے وقتوں میں اور پھر زمین سے واپس چلے جائیں گے جہاں سے آئے تھے. وہ بھی میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں. تو اللہ نے یہاں پہ یہ فرمایا اور کہا کہ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور ان سب کو اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے. جب کائنات ختم ہوگی تو میدان حشر میں ہمیں تو ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا نا جن کا تعلق انسانوں اور جنات سے ہے. اللہ بہتر جانتا اور کون کون سی مخلوقات وہاں جمع ہوں گی. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کون سی مخلوقات پھر جہنم اور جنت کے اندر داخل ہوں گی. ہمیں تو ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کا تعلق ہم سے ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کمپریہینڈ کر سکتے ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. قرآن کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں. تو یہ ساری لمبی تمہید باندھنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ کو بہت سارے کانسیپٹس آج میں نے بتانے تھے جو قرآن اور حدیث میں ہے، اور اس کتاب کے بارے میں بھی کچھ بتانا تھا جو کتاب لکھی گئی. اور اس کے اندر بعض چیزوں سے تو علماء اختلاف کرتے ہیں اور بعض چیزوں سے علماء اختلاف نہیں بھی کرتے. اینی وے آئی ہوپ کہ یہ ایک ایجوکیشنل سیشن تھا ہمارا اور آپ کا. آپ نے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں پھر سے ملیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اور پھر کچھ اور ایکسچینج آف انفارمیشن اینڈ نالج ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.